السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واقیموا الصلاۃ۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے چوتھا پارٹ کو لے کر لب کشائی کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں معافی چاہوں گا، جو پہلا پارٹ میں آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ہر جمعہ اور ہر منگلوار کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن آج منگل گزر گیا، آپ کو میرے طرف سے کوئی ویڈیو نہیں ملی ہوگی، تو کچھ مجبوری تھی میرے پیارے بھائیوں، مجبوری آ ہی سکتی ہے، اس لیے معاف کیجیے گا۔ آج آپ لوگوں سے میں نے وعدہ خلافی کیا ایک مجبوری کی وجہ سے۔ چوتھا پارٹ میں بات کروں گا، آپ لوگوں کو حدیث و قرآن کے دلائل سے سنانے جا رہا ہوں۔ آج کے پارٹ میں سجدہ کو لے کر بات کروں گا۔ امید ہے کہ پارٹ نمبر 3 میں آپ لوگوں نے رکوع اور رکوع سے اٹھنے کی ساری دعائیں اور طریقہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو رکوع سے فارغ ہونے کے بعد اب ہمیں سجدہ میں جانا ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج لوگ سجدہ میں جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ گھٹنے کو زمین میں رکھ دیتا ہے، بعد میں ہاتھ کو رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایسے نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سجدہ کے لیے جانا ہے تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، بعد میں گھٹنا کو رکھنا ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر۔ او میرے امت کے لوگوں، جب تم بیٹھا کرو تو اونٹ جیسے نہ بیٹھا کرو۔ میرے پیارے ناظرین، جب اونٹ بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے کو زمین پر رکھتا ہے۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا، میرے امت کے لوگوں، جب تم سجدہ کے لیے جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھو، اونٹ جیسے نہ بیٹھا کرو۔ تو یہ حدیث ہے، آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی کہ سجدہ کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے دونوں ہتھیلی کو زمین پر رکھنا ہے، اس کے بعد میں گھٹنے کو رکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارے سماج سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھنے کو ملے گا جو کہ گھٹنے کو پہلے رکھ دیا ہو اور ہاتھ کو زمین میں بعد میں رکھتا ہے۔ چلیے آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں، کتنے حصوں پر مجھے سجدہ کرنی چاہیے، مطلب کہ سجدے میں کن کن اعضاؤں کا زمین کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعضاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 حصوں پر، 7 انگوں پر سجدہ کیا کروں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا کروں۔ اس کے بعد میں بیان فرماتا ہے، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، عَلَى الجبہہ، سجدہ میں سب سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے ماتھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفی، ناک۔ تو ناک اور ماتھا یہ دونوں الگ الگ پارٹس نہیں ہیں، یہ دونوں کو ایک ہی پر شمار کیا جائے گا۔
تو آپ اگر سجدہ میں اپنے ماتھا کو رکھتے زمین پر اور ناک کو اگر نہ رکھیں تو سجدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ماتھا اور ناک دونوں ہی کو آپ کو سجدہ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا والیدین، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے سجدے کے حالت میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرکبتین، اور اس طرح سے دونوں گھٹنے کو بھی زمین پر رکھنا ہے سجدے کی حالت میں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واطراف القدمین، اور دونوں پیروں کی پنجہ کو بھی زمین پر رکھنا ہے۔ یہ 7 ہڈیاں ہیں، 7 انک ہیں، ان 7 انکوں سے سجدہ کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے ایسے ہی حکم دیا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج میں اور آپ اپنی سجدہ کی طرف ذرا دیکھوں تو کوئی ماتھا کو تو زمین پر رکھتا ہے تو ناک نہیں لگاتا ہے، کوئی ناک پر ہی سجدہ کر لیتا ہے۔ اس طرح سے سجدہ کرنے کا 7 حصہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس سے ایک مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، اس ویڈیو کو اگر میری ماں و بہن بھی دیکھتی ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ مسئلہ جس پر میں کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیا کہ جب ہم سجدہ میں جائیں تو دونوں ہاتھوں کو بالکل زمین سے اوپر رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہو تو سجدے کی حالت میں تمہارے ہاتھ زمین پر ایسے نہیں بچھنا چاہیے جیسے کتا زمین میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھا کر بیٹھتا ہے۔ بڑی سختی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، میری امت کی پیاری بیٹیوں، میرے سماج کے نوجوانوں، جب تم نماز میں سجدہ کے لیے جاؤ تو دونوں ہاتھ کو بالکل زمین سے، دونوں کہنیوں کو بالکل زمین سے اٹھائے رکھنا ہے۔ کتا کا مثال پیش کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے سماج میں جو سجدہ میں جاتا ہے تو دونوں کہنیوں کو زمین پر بچھا دیتا ہے۔ اس کا مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا کے ساتھ دیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم کو دونوں کہنی جو ہے زمین سے اوپر رکھنی ہے۔ بعض روایتوں میں تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں جاتے تھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اس کا مطلب ہمیں کہنی جو ہے زمین کے ساتھ ساتھ اپنے بغل سے بھی الگ رکھنا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت میمونہ، ایک عورت بیان کرتی ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیسی سجدہ کرنی چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ کے کہنیے کے بیچ میں، دونوں کہنیوں کے بیچ میں اتنی وسعت اور اتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ میمونہ بیان کرتی ہیں اگر اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کی کیفیت میں اگر کوئی بکری کا بچہ بھی چاہتا تو اس پار سے اس پار ہو سکتا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بعض حلقوں میں، بعض سماج میں میری ماں و بہن اس طرح سے نماز پڑھتی ہے، بالکل سجدہ کی حالت میں اپنی کہنیوں کو پیٹ کے ساتھ چپکا لیتی ہے، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کو پردہ کا حکم دیا ہے اور انہیں پردہ کا تقاضا ہے، اس لیے سجدہ کے حالت میں دونوں کہنیاں انہیں چمٹ کر ہی سجدہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے لیے پردہ کا حکم دیا اسے معلوم نہیں تھا، جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسے معلوم نہیں تھا۔ آج ہمیں اور آپ کو ایسے مسئلہ معلوم ہے، بالکل جاہلانہ رسم ہے، جو مرد کے لیے حکم ہے سجدہ کا وہ عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ میری پیاری بہنوں، بالکل ویڈیو کو فالو کیجئے اور نماز ایسے ہی ادا کیجئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی وصلی۔ پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، تو میمونہ بیان کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کی حال تو یہ تھی، اور کہنیاں
اتنی دور رہا کرتی تھی، زمین سے اتنے اوپر رہا کرتے تھے۔ میمونہ بیان کرتی ہے اس حال میں اگر کوئی بکری کا بچہ چاہتا تو نبی کے اس پار سے اس پار بھی ہو سکتا تھا۔ اب جانا ہے آپ کو سجدہ کے لیے، سجدہ میں جا کر آپ کو دعا کیا پڑھنی ہے؟ مشہور دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب پہلی سجدہ سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد جو ہے آپ کو بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد ایک دعا پڑھ لینی ہے۔ کیا ہے؟ اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی۔ اس کے بعد اور بھی دعا ہے، جیسے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ اگر کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان بہت بڑی ہے۔ مان لیجئے اللہم اہدنی، آپ نے اللہ سے ہدایت کا سوال کر لیا، ورحمنی، آپ نے اللہ کا رحم کا سوال کر لیا۔ اس طرح سے آپ نے بہت ساری چیزوں کا اس دعا میں سوال کر لیا ہے، اور یہ نہیں تو کم از کم اللہم رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جنہوں نے اس دعا کو نہیں پڑھی تو آپ نقصان خود ہی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان دعاؤں کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنی باتوں سے آپ رک گئے، اللہ سے آپ مانگنے سے دور رہ گئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ان دعا کو پڑھنے ہیں۔ ایسے سجدہ میں زیادہ طور دعا ہونی چاہیے، کیونکہ سجدہ میں بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدہ میں زیادہ دعا ہونی چاہیے۔ جیسے کہ نفل نمازوں میں جتنی دعا آپ کے دل میں ہے سجدہ کے حالت میں دعا کیجئے، کیونکہ سجدہ میں ہی بندہ اللہ کا زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ نفلی نمازوں میں زیادہ دعا کیجئے آپ۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک بالکل سیدھا سادہ انسان ہے، اسے کوئی کس بات کے علم نہیں، اسے دعا صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ نفل نماز میں سجدہ میں اگر دعا کرے تو کیا یہ دعا کرنا عربی زبان میں ضروری ہے، یا اپنی مادری بھاشا میں بھی اللہ کو پکار کر دعا کیا جا سکتا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کو جو زبان آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے، آپ اپنی زبان سے دعا کیجئے۔ لیکن بعض علماء اختلاف کر بیٹھے ہیں کہ نماز میں جتنی بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں سب عربی زبان میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے نفل نماز میں بھی سجدہ کے حال میں جو بھی دعا کی جائے گی وہ عربی زبان ہی میں کی جائے گی، باقی کوئی دوسری زبان سے مطلب دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب جو ہے دوسرے سجدہ بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے۔ دوسرے سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد میں جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو آپ دوسری سجدہ سے اٹھ کر آپ کو تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لینا چاہیے، اس کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو کہ پہلی رکعت سے اٹھے اور ایک دم سے کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے، نہیں، آپ کو تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت، مطلب آرام والی جلسہ، آرام والا بیٹھک۔ تو آپ کو پہلی رکعت کی دوسرے سجدہ کے بعد تھوڑے دیر بیٹھنا ہے اور اطمینان سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے ہیں۔ اس حدیث کو بہت میرے بھائی ہیں جو مانتے نہیں ہیں، اور وہ اس بات پر تعبیل کرتے ہیں کہ یہ پوزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ بیماری کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بیماری کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ تو بیماری پر محمول کرتے ہیں، تعبیل کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے حدیث میں کوئی ایسے لفظ نہیں ہے جہاں جلسہ استراحت کا بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی صورت میں ایسے کہے تھے، ایسی کوئی لفظ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج لوگ ہمارے سماج سوسائٹی میں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کا گلا گھونٹ بیٹھتے ہیں،
اپنے مسلک کو برقرار رکھنے کے لیے حدیث کا گلا گھونٹتے ہیں۔ افسوس ہے مجھے، اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں سجدہ کو لے کر بات کیا ہوں، انشاءاللہ پھر جمعہ والے دن اگلا پروگرام میں آپ کو قاعدہ اولا اور قاعدہ اخرى پر نماز کی سارے مسائل اختتام کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔